بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد حیات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کو فتح کرنا حب دنیا کے لیے نہ تھا۔ جس ذات بابرکات نے ساتوں آسمانوں کے خزانوں سے دل کی آنکھ بند کر لی، جس کے دیدار کے لیے حوریں اور روحیں ہر جانب جمع ہیں اور ہر فرشتے راہ کی خاک پر گرتے پڑتے ہیں، یوسف علیہ السلام جیسے سینکڑوں جس کے مشتاق ہیں، اس کو اپنے دوست کے سوا کسی کی پرواہ کب تھی؟ اللہ عز و جل کے جمال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دخل نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میرے رب کے سوا کسی کی میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سورۃ النجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ دیدار الہی کے وقت انہوں نے نظر ادھر سے ادھر نہ کی۔ جب زمین اور آسمان کے خزانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایک تنکے کی مانند ہوئے تو پھر مکہ مکرمہ، شام اور عراق کیا ہے؟ اور اس کا اشتیاق ظاہر کرتے۔ یہ گمان اور قیاس صرف منافقین کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی حرص اور بخل پر قیاس کرتے ہیں۔ تم جب زرد رنگ کا چشمہ لگاؤ گے تو تمہیں سورج بھی زرد نظر آئے گا۔ اپنے زرد شیشے کو توڑ ڈالو تاکہ گرد اور مرد کی شناخت کر سکو۔ اس شہسوار کے چاروں جانب غبار اڑ رہا ہے، تو نے غبار کو مرد حق سمجھ لیا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی گرد دیکھی تو بولا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ جب تک معززین بارگاہ کو بشیر سمجھتا رہا، یہ سمجھ لے کہ شیطان کی میراث ہے۔ اے سرکش، اگر تو شیطان کی اولاد نہیں ہے تو تجھے اس کتے کی میراث کیسے ملی؟ میں کتا نہیں ہوں، اسد اللہ ہوں، اور وہ اللہ کا شیر ہے جو صورت پرستی سے چھوٹ جائے۔ دنیا کا شیر سامان کی زیادتی تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ کا شیر آزادی اور موت کی جستجو کرتا ہے، چونکہ وہ موت میں سینکڑوں وجود دیکھتا ہے، اس لیے پروانے کی مانند اپنے وجود کو جلا دیتا ہے۔ موت کی تمنا سچوں کے گلے کا طوق ہے، اس لیے یہود کا اس سے امتحان لیا گیا اور انہیں موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک یہودی نے بھی اس قدر ہمت نہ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی زبان سے یہ کہہ دیں تو دنیا میں ایک بھی یہودی نہ بچے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس جوان سے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو نفس میں اشتعال پیدا ہوا اور آدھا جہاد اور آدھا میرے نفسیاتی خواہش میں تقسیم ہو گیا، لیکن اللہ کے کام میں شرکت نہیں ہے تو مولا کی مملوک ہے، میری مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے نقش کو اللہ جل جلالہ کے حکم سے توڑ دے، دوست کے شیشے پر دوست ہی کا پتھر مار۔ مشرک نے جب حضرت علی المرتضیٰ کی بات سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کفر سے توبہ کی اور بولا کہ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ اور سمجھا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ تو خدائی اخلاقی والی ترازو کے کانٹا ہیں، میں اب شمع کا غلام ہوں جس نے آپ کے چراغ کو روشن کیا۔ اس طرح اس کے خاندان کے 50 آدمیوں نے کلمہ پڑھا اور اس کی بردباری کی تلوار نے لوگوں کو لوہے کی تلوار سے بچا لیا۔ بردباری کی تلوار سینکڑوں لشکروں کو فتح کرنے والی ہے۔ حکایت رومی تھی یہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں گزشتہ واقعات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ کو فتح کرنا حب دنیا کے لیے نہ تھا، لہٰذا یہ قیاس کرنا کہ مسلمانوں نے لشکر کشی صرف مال و زر کے لیے کی جھوٹ پر مبنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام امور پر نگہبان بنایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ حکم دیں تو طیف کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو ترجیح دی اور فقر کو پسند کیا، اور آپ اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ الہی میرا انجام مفلسوں اور مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔